افواج کو اور سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب کو، جس کے خلاف بھارتی میڈیا مودی گورنمنٹ زہر اگوا رہی ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ سید سردار ہوتا ہے، اور جب کافر یزیدی اپنی ربش پر آتے ہیں تو اللہ سادات کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور سادات کو بڑی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ پوری قوم اور شیعہ قوم سید عاصم منیر صاحب اس جنگ میں آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ خداوند متعال میرے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان میں رہنے والے وہ تمام مسلمان اور وہ انسان مودی گورنمنٹ کی ظلمانہ غاصبانہ کارروائیوں کی وجہ سے زندگی اجیرن ہے، مولا انہیں جلد سے جلد ایسی ظالم حکومت سے آزادی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک وطن سے وفاداری اور جہاد پر ہے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنے وطن سے وفاداری لازمی کرے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وطن سے وفاداری مومن کی نشانی ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، باطل کو برداشت کرنا باطل ہے اور ناراض ہو کر حق چھوڑ دینا باطل ہے، مومن کبھی مبتلا باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کربلا میں آپ نے خطبے میں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ باطل پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسی صورت میں مومن سزاوار ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے۔ ہاں، ایسی صورتحال میں موت کو میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حدیث کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ ایک شہید کا آخری صلہ یوں ہے، جہاد میں شہادت کی آرزو اور تمنا دوبارہ کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جہاد بہشت کا ایک دروازہ ہے کہ جس کو خداوند نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے۔ جہاد تقویٰ کا لباس اور خداوند کی محکم زرہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی راہ میں ایک رات چوکیداری کرنا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جو کہ پوری رات عبادت اور پورا دن روزے میں گزرے۔ قرآن کی آیات کے مطابق انسان کو جہاد پر نہ جانے کی سب سے اہم وجہ اس کی اپنے مال، اولاد اور خاندان سے محبت کی وجہ ہے، اور جو جہاد پر جانے سے کتراتے ہیں اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے اور عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے۔ دفاعی جہاد جو دشمنوں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، جو اسلامی سرزمین پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس نوعیت کے جہاد کا بنیادی مقصد دین اسلام اور اسلامی سرزمین کی حفاظت کرنا۔ پہلے مرحلے میں کفار اور مشرکین کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر قتال کا مرحلہ آتا ہے اور پھر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت 9 سے 11 تک خدا نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سپاہ اسلام کی مدد کی اور دشمنوں کے دلوں میں خوف و رعب پھیلایا اور مسلمانوں کو ہلکی نیند کے ذریعے سکون عطا فرمایا۔ آخرکار یہ جنگ مسلمانوں کی جیت بن گئی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ آج دنیا بھر میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی خبریں چل رہی ہیں۔ کافر چاہے جو بھی کر لیں، فتح ہمیشہ خدا کی طرف سے مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ پاکستان کے سپہ سالار نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، ہم محمد علی جناح کی قربانیوں کو ریگان نہیں جانے دیں گے۔ پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ اگر ملک پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، وہ آنکھیں ہم نوچ لیں گے۔ اس صورتحال میں پاک آرمی کے ساتھ پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم اپنی جان، مال، تن، من اس ملک پر قربان کر دیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمیں 14 اگست کو 14 کے صدقے میں ملا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں۔ والسلام۔